اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. محترم بچوں اور ساتھیوں اور بزرگوں، کل ہم نے ہمارا سبق نمبر 2 تھا کل، اور ہم نے سنتوں کو سمجھا تھا کہ سنتیں کیا ہیں اور کتنی ہیں. تو آج ہم سبق شروع کریں گے. سبق نمبر 3 مستحب. پہلے نمبر پر فرض تھا، دوسرے نمبر پر سنتیں، تیسرے نمبر پر مستحب. وضو میں مستحب کتنی چیز ہیں اور مستحب کہتے کسے ہیں؟ مستحب وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول نے کی بھی ہیں لیکن مستقل پابندی کے ساتھ نہیں کی. پابندی کے ساتھ نہیں کی. سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے مستقل کیا ہو، مستقل کیا ہو، کبھی چھوڑا نہ ہو. تو جب آپ نے نہیں چھوڑا تو امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ بھی نہ چھوڑیں. سنت غیر مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ کے پیارے حبیب نے چھوڑا بھی ہے اور کیا بھی ہے، لیکن وہاں چھوڑنے کا مراد یہ نہیں تھا جیسے ہم چھوڑتے ہیں. عصر کی سنت کہاں پڑھتے ہیں ہم؟ ضروری نہیں سمجھتے. عشاء کی سنت کہاں پڑھتے ہیں؟ ضروری نہیں سمجھتے. تو وہاں چھوڑنا یہ نہیں تھا، بلکہ وہاں امت کے لیے آسانی پیدا کرنی تھی. اگر آپ مستقل پڑھتے تو پھر ہمارے اوپر یہ غیر مؤکدہ نہ ہوتی، یہ مؤکدہ ہو جاتی. پھر ہمارے لیے اگر چھوڑتے تو گناہ ہوتا. تو وہاں چھوڑنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ آلکس میں نہیں پڑھتے تھے. ہم تو آلکس میں نہیں پڑھتے. پوری زندگی میں 2-4 بار نہ پڑھی تو بس امت کے لیے وہی راہ نکل آئی کہ بھئی تمہارے لیے آسانی ہو گئی. اب پڑھو گے تو ثواب، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں. لیکن جس کام کو پیارے نبی نے کر کر دکھلایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا. تو سنت غیر مؤکدہ کے بعد مستحب کا نمبر آتا ہے. مستحب کو اگر کریں گے تو ثواب، سنت غیر مؤکدہ کو کریں گے تو ثواب، مستحب کو کریں گے ثواب، نہیں کرو گے تو گناہ کوئی نہیں. لیکن کرنا اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. اللہ کے رسول نے کیا ہے. ہم یوں نہ سوچیں کہ بھئی ثواب مطلب گناہ نہیں ہے تو چھوڑ دیں، بلکہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ دوسری عبادت میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے، وضو کے فرض میں کسی وجہ سے سنت میں کوئی کمی ہو جائے تو وہ یہاں سے پوری ہو جائے گی اگر آپ نے مستحب کو بھی ادا کر لیا. وہ ایک مثال ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو یہ سنت، مستحب، یہ ساری وہ چیز ہے کہ عبادت کو میٹھا کر دیتی ہیں، مٹھاس بڑھا دیتی ہیں. تو سبق نمبر 3 میں مستحب ہیں. وضو کے اندر 5 چیزیں مستحب ہیں. کتنی؟ 5 چیزیں مستحب ہیں. نمبر 1، داہنی طرف سے وضو کو شروع کرنا. دائیں طرف سے، رائٹ سائیڈ سے، دائیں طرف سے شروع کرنا. سنتوں میں آپ نے کیا سنا تھا کل؟ پورا پورے سر کا مسح کرنا. مستحب کیا ہے کہ گردن کا بھی مسح کرنا. کل ہم نے گردن کا ذکر نہیں کیا تھا، سر کے مسح کی بات ہوئی تھی. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ گردن کا بھی مسح کرنا، تو یہ بھی مستحب ہے. گردن کا مسح کیسے؟ پیچھے ایسے ایسے. بعض لوگ آگے کا بھی کرتے ہیں ایسے،
یہ بدعت ہے، وہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو چھوڑ دے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3 ہے وضو کے کام کو خود کرنا، کسی کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 5 ہے اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، جس سے کہ ہمارا پانی جو گرے ہمارے بدن پر نہ آئے، چھینٹے نہ آئے ہم پر واپس، کیونکہ ہم بدن کی گندگی تو دور کر رہے ہیں، وہی گندگی ہمارے کپڑوں پہ گرتی رہے گی۔ وہ اتنی گندگی تو نہیں ہوتی کہ ناپاکی ہو، لیکن شریعت سکھاتی ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور باریک سے باریک چیز کو، جب آپ اتنا اہتمام اس چیز میں کریں گے کہ وضو کی چھینٹ نہ آئے، تو پھر بتاؤ کہ پیشاب کرنے میں اور باتھ روم میں کتنی احتیاط کریں گے آپ؟ اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اگر پانی گر جائے مستحب ہے نا، اگر نہیں کرو گے اس عمل کو تو کیا ہوگا؟ وضو تو ہو جائے گا، کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ دیکھو کتنی چھوٹی سی چیز سکھائی ہے کہ پھر بڑی ناپاکی سے بھی تو بچنا آسان ہو جائے گا۔ مستحب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، آداب میں سے ہے کہ اگر برتن یا لوٹے سے وضو کرے، اس کا بچا ہوا پانی پی لے۔ اب ایک درمیان میں دعا ہے، آپ اس کو کسی بھی وقت پڑھ لیں، ہاتھ دھونے کے بعد، منہ دھونے کے بعد، منہ دھونے سے پہلے، کونی دھونے کے بعد، پیر دھونے سے پہلے، مسح کرنے سے پہلے، مسح کرنے کے بعد، جب مرضی سے آپ پڑھ لیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آداب وضو میں یہ بھی ہے کہ پانی زیادہ نہیں بہانا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے، یعنی کہ وضو میں بھی زیادہ خرچ کرنا منع ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل، وضو میں بھی زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا، اللہ اس کا بھی حساب لیں گے۔ حضور نے فرمایا بلکہ چاہے یہ نہیں کہ ٹوٹی میں یا لوٹے میں ہو، اگر آپ نہر میں بھی وضو کر رہے ہیں وہاں بھی خیال رکھیں کہ پانی زیادہ نہیں بہانا چاہیے۔ وضو کے اندر یہ جو عبادات تھی تو آپ نے سن لی، فرائض بھی ہو گئے، سنتیں بھی ہو گئی، مستحب بھی ہو گئے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نقصان دہ بھی ہیں، ان میں تو عبادت کا تو ثواب مل چکا، لیکن یہ اب ایسی ہیں کہ ان کو کرنے سے ہمیشہ نقصان ہونا ہی ہونا ہے۔ مکروہات وضو، آپ اس سے پہلے جو کما کر لائے ہیں وہ کام، یہ کام جو ہے اگر کر رہے ہیں تو وہ کمایا یہیں کہیں جا رہا ہے، ساتھ لے کے کچھ نہیں جائیں گے۔ جو سنتوں سے ملا ہے، مستحب سے جو کمایا ہے، اگر یہ عمل کیا جا رہا ہے تو وہ جو کمایا ہے وہ یہیں کہیں الٹا پلٹی ہو جائے گا، جیسے آئے تھے خالی ہاتھ ویسے ہی چلے جائیں گے خالی ہاتھ۔ تو وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں۔ کتنی؟ 4 چیزیں۔ ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، ایسے نہیں، ایسے اس ہاتھ سے کریں گے، اس سے نہیں۔ اور آپ کبھی بھی نوٹ کیجئے گا کہ لوٹے میں وضو کریں گے تو 1.5 لیٹر کے اندر وضو ہو جائے گا بہت آسانی کے ساتھ۔ اور کسی دن وضو خانے پہ بوری لگا کر دیکھنا ایک آدمی وضو کرنا، اور پھر اس پانی کو دیکھنا کہ وہ کیا بالٹی پانی ہے۔ جس اعتبار سے ہم لوگ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک بار کھول دیا الحمدللہ، پھر دانت بھی صاف ہو رہے ہیں، داڑھی میں خلال بھی ہو رہا، دانتوں پہ انگلی بھی پھیر رہے ہیں، تسلی سے مسح بھی کر رہے ہیں، مل مل کے پیر بھی دھو رہے ہیں، تو پتہ چلا 2 بالٹی پانی آپ نے بہا دیا۔ جن کو نواقص وضو کہتے ہیں، وضو کو خراب کر دینے والی، وضو کو برباد کر دینے والی، وضو کو مٹا دینے والی، وضو کو ختم کرنے والی نواقص وضو، نقص کی جمع نواقص، نقص کہتے ہیں نا، نقص ہے کسی چیز میں، تو کتنے ہیں نواقص وضو جن سے وضو ناقص ہو جاتا ہے؟ 8۔ نمبر 1،
پیخانہ پیشاب کرنا، آپ نے بہت اچھی طریقے سے وضو کیا ہے، اگر آپ نے پیشاب کر لیا، پیخانہ کر لیا، تو آپ کا اچھا برا سب ختم ہو گیا۔ ان دونوں راستوں سے کسی بھی چیز کا نکل جانا، نہ پیخانہ آیا نہ پیشاب آیا، لیکن کوئی اور چیز نکل جائے، جیسے گیس نکل جائے، نواقص وضو، پیشاب پاخانہ کرنا یا ان دونوں راستوں سے کوئی چیز نکل جانا وضو کو ختم کر دیتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ نمبر 2 گیس کا نکلنا۔ نمبر 3 پورے بدن میں سے، سر سے لے کر پاؤں تک، بدن کے پورے حصے سے کہیں سے بھی خون کا نکل جانا، خون یا پیپ کا نکل جانا۔ پیپ سمجھتے ہیں؟ پیلے رنگ کی ہوتی ہے، مواد جس کو بولتے ہیں، خون یا پیپ کا نکل جانا، اور نکل ہی نہیں جانا بلکہ اس کی ایک پہچان ہے کہ بہہ جانا، وہ اتنی ہو کہ اپنی جگہ سے چل جائے۔ نمبر 4 ہے منہ بھر کر الٹی ہو جانا، وضو کیا الٹی ہو گئی، قے ہو گئی، تو وضو جاتا رہے گا۔ نمبر 5 ہے وہ جو اکثر ہر مسجد میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ٹیک لگا کر، سہارا لگا کر سو جانا۔ 6 نمبر ہے بیماری یا کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آدمی کا بے ہوش ہو جانا۔ آدمی بھلا چنگا آیا ہے، گش آ گیا اس کو، اتفاق سے مسجد میں آیا، گرمی کی وجہ سے یا گیس کی وجہ سے، سر میں کئی بار گیس چڑھ جاتی ہے، یا بی پی ہائی ہو گیا تو وہ ایک دم بے ہوش ہو گیا، تو وہ تو وضو کر کر آیا تھا نیچے سے بیچارہ، لیکن جیسے ہی بے ہوش ہوا وضو چلا گیا، کیونکہ وہ اس کا بدن اس کے کنٹرول سے باہر ہو چکا۔ نمبر 7 آدمی کے اندر کبھی دیوانہ پن یا مجنون جیسا اگر وہ ہو جائے، کوئی اچانک بیماری آ جائے جس سے مجنون اور دیوانہ بن جائے، اپنا آپ کو نہ پہچان رہا ہو، ہوش میں تو ہے، ہوش میں ہے لیکن مجنون ہو گیا، اچانک کوئی بیماری آ گئی، ایک دم بیٹھے بیٹھے حرکت کرنے لگا پاگلوں جیسی۔ 8واں نمبر ہے، بہت احتیاط سے سننا، نماز میں کھل کھلا کر ہنسنا، نماز میں کھل کھلا کر ہنسنا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو ہو گیا الحمدللہ کمپلیٹ آپ کا۔ وضو پورا ہونے کے بعد اب آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، کھڑے ہو کر آسمان کی طرف چہرہ کر کر۔ وضو سے فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے، آسمان کی طرف چہرہ کریں، نہیں کر سکتے ہیں تو اشارہ کر لیں، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ انگلی اٹھانے کا بھی کئی جگہ ذکر ہے کہ انگلی اٹھا لیں، نہیں اٹھاتے تو کوئی بات نہیں۔ دعا اصل میں ضروری ہے، دعا اصل ضروری ہے۔ دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین اجعلنی من المتطہرین۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔